الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کی نعمت احسان اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس مقید ہونے کے زمانے میں بھی اپنے دین کے ساتھ جڑنے اور وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. وقت کی حفاظت اور وقت کو کسی بڑے مقصد میں استعمال کرنا، یہ ہماری زندگی کے جو اوقات اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کے تئیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. بحیثیت مومن ہونے کے، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہونے کے، بحیثیت ایک بندہ ہونے کے، کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور اپنے وقت کو جتنا ممکن ہو سکے صحیح مقصد میں استعمال کیا جائے. اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کے جسم کے ساتھ اس کے تقاضے وابستہ ہیں اور اللہ نے اس کو دل بھی دیا ہے اور دماغ بھی دیا ہے. لہذا اس کے اوپر مختلف غم کے اور خوشی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ مختلف احوال سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر مختلف تاثرات پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر وہ الگ الگ احوال سے گزرتا ہے. لہذا ہر موقع پر اس کا ذوق اور شوق ایک ہی جیسا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا ہر وقت انسان نماز میں مصروف رہے، یہ ممکن نہیں ہے. اور نہ انبیاء کے ذریعے ہمیں ایسی تعلیم دی گئی اور نہ انبیاء نے ایسا کوئی کردار ہمیں پیش کر کے دکھایا. اسی طرح ایک بندہ ہر وقت میدان جہاد میں ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. ایک بندہ ہر وقت تعلیم اور تربیت کے حلقے سے جڑا ہوا ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور ایک صورتحال یہ ہے کہ انسان صرف اپنے بیوی بچے اور اپنے جو بہیمانہ تقاضے ہیں صرف ان میں مصروف رہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور اگر کچھ لوگ اس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں تو بے شک انہیں اپنے حالت پر غور کرنا چاہیے. تو بہر صورت احوال مختلف ہوتے ہیں، تو اختلاف احوال کے مطابق اپنے وقت کو الگ الگ مصروفیت میں لگانا چاہیے. لہذا جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھی جائے، جب اللہ کے نام پر باہر نکلنے اور کسی محاذ پہ پہنچنے کی ضرورت ہو تو وہاں پہنچا جائے، اور جب تعلیم و تربیت وہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے تو ہمارے کچھ اوقات اس میں بھی صرف ہوں. اور چونکہ زندگی انسان گزارتا ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو دوسرے فسادات پیدا ہوں گے. لہٰذا انسان اپنے اوقات کچھ ان تقاضوں کو پورا کرنے میں بھی صرف کرے. اور اس مصروفیت میں انسان کا جسم ہے وہ مختلف حاجتیں ابھارتا ہے، بھوک اس کی ابھرتی ہے، پیاس کا تقاضا ہوتا ہے، نیند آتی ہے. لہذا ان حاجات کو پورے کرنے میں بھی اپنا کچھ وقت صرف کرے. تو اوقات جائز اور جو حاجات ہیں اور جو طبعی تقاضے ہیں ان میں اپنے اوقات مصروف ہوں تو انسان کے لیے اس بات میں عافیت ہے کہ اس کا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے اور کسی غلط مقصد میں اس کا وقت برباد نہیں ہو رہا ہے. لہذا اس مقید ہونے کے زمانے میں بھی ہمارے لیے ایک نصیحت تھی اور ہمارے لیے اس پہلو پر غور کرنا ضروری تھا کہ ہم اپنے اوقات کو کہاں صرف کر رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ بند کمرے میں ہر وقت انسان 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرے یا مصلے سے فارغ ہو اور قرآن ہاتھ میں لے لے اور یا تسبیح ہاتھ میں لے لے. یہ انسان کا جو جسم اور انسان کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے اس کے ساتھ اس بات کا امکان نہیں ہے. اس کو نیند بھی آئے گی اور اس کو دیگر اس کے طبعی تقاضے بھی پیدا ہوں گے. لہذا اس مقید ہونے کے زمانے میں ہم نے اپنے وقت کو کہاں صرف کیا اور ابھی بھی ہم کہاں صرف کر رہے ہیں، یہ ہر بندہ خود اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے. لہذا حضرت عمر کا جو مشہور قول ہے، حاسب قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ پہلے خود کر لیں آپ، قبل اس کے کہ اللہ کے ہاں جب محاسبہ ہوگا اس سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیں. اور قیامت کے دن تو اللہ کے ہاں اس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور قضیہ اتنا صاف ہوگا کہ کسی بندے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یا اللہ مجھ پر ظلم ہوا ہے یا مجھ پر زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ محاسبہ اتنا مضبوط ہوگا اور اس کے دلائل اور اس کی جو بنیادیں اور اس کے لیے جو دستاویز موجود ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر بندہ یہ محسوس کرے گا کہ میرے کردار اور میرے کارنامے کے اعتبار سے
اور میں نے زندگی میں جو اپنے اوقات برباد کیے ہیں اس کی روشنی میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ گرفت کچھ ہلکی ہی رہی. لہذا اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا ڈاٹا اور اپنا چٹھا آپ خود ہی مطالعہ کر لیں اور خود ہی آپ اس کا معائنہ کر لیں. اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، شاید ہمیں ضرورت پیش نہ آئے آپ کے معاملے میں کچھ بات کرنے کی، آپ اپنے معاملے میں فیصلہ اور اپنا حساب آپ خود ہی کر سکتے ہیں. لہٰذا اس مقیّد زمانے میں ہمیں اس کو بار بار دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کہاں برباد کر رہے ہیں. بے شک آج کی اس ٹیکنالوجی کا ایک اچھا استعمال یہ بھی ہوا کہ دینی دروس اور دینی حلقوں کو دور رہنے کے باوجود ان کو باقی رکھا گیا، ان کو آباد رکھا گیا اور فائدے پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا تسلسل بھی قائم رہا، اور اس ذریعے سے ہمارا وقت بھی محفوظ ہوا. لہذا الحمدللہ برائے نام چند عارضی محرومی کے علاوہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس مقید ہونے کے دور میں اور یہ وبا جو شر کی شکل میں پوری دنیا پہ جس نے اپنی چادر تان رکھی ہے، یہ اس وبا کے زمانے میں ہمارے ساتھ جو محرومی رہی وہ بہت عارضی تھی، اور اس کے بقدر جو دوسری چیزیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں دیکھا جائے تو وہ کہیں بڑھ کر ہے. بے شک جن لوگوں نے اپنے گھر میں گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کا معمول اور اس کا اہتمام کیا وہ فائدے میں رہے. اس قید کے زمانے میں اگر دنیا کے کچھ کاروبار اور کچھ مالی نقصان اور کچھ دوسری چیزوں سے وہ محروم رہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ گئے. بے شک بازار میں جانے کے بعد ہمارے اپنے اخلاق کا عالم کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہماری زبان کا عالم کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہماری نگاہوں کا عالم کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہمارے معاملات اور ہمارے لین دین کی صورت حال کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. اس مقید ہونے کے زمانے میں اللہ نے ہمیں بہت سارے گناہوں سے محفوظ رکھا، اور اس مقید ہونے میں ہم جتنا اس وبا سے محفوظ نہیں رہنے کا معاملہ جتنا نہیں ہوا، اور یہ وبا سے محفوظ ہونے کی جتنی بڑی تدبیر نہیں تھی اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی تدبیر تھی. اس رمضان میں عام مسلمان اور عام اللہ کا بندہ یہ محسوس کرتا ہوگا کہ روزانہ کے بازار اور روزانہ کی ملازمت میں جو گناہ اس سے ہو جایا کرتے تھے اس رمضان میں وہ بچ گیا ہے. اپنی نگاہوں کی جو بے احتیاطی تھی وہ اور رمضانوں کی بنسبت اس رمضان میں کم ہے. اور اس رمضان میں اللہ نے عام رمضانوں میں اس دور میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور تقاضے ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں اور ہماری مصروفیات اتنی بکھر گئی ہیں کہ اس حالت میں ہمارے لیے یکسوئی کا امکان بہت کم ہو گیا تھا. ہم ترس رہے تھے کہ رمضان میں یکسوئی حاصل ہو اور اس یکسوئی سے ہم اللہ کو یاد کریں اور اس یکسوئی سے ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اس یکسوئی سے ہم نماز پڑھیں. بے شک اس رمضان میں وہ چیز اللہ نے ایک جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اگر ہم محروم ہوئے تو دوسری شکل میں اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی کہ ہمیں وہ یکسوئی ملی ہے جو یکسوئی اس سے پہلے عام طور پہ ہمیں حاصل نہیں تھی. لہٰذا اس رمضان میں بے شمار گناہوں سے بچنے کے ہمارے لیے امکانات بڑھ گئے ہیں، اور ابھی رمضان کا آغاز ہے، ابھی رمضان کا اکثر حصہ باقی ہے. لہٰذا اس پہلو سے ہم اپنے رمضان کو گزاریں اور اس نظریے سے ہم اپنے رمضان کو گزاریں کہ اگر ہم سے کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی بدعمل ہی نہ کریں. لہٰذا امام حضرت مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جملہ منقول ہے جو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال کوئی حکمت کی بات ہے، کسی بڑے بزرگ کی طرف منقول ہے کہ مومن کے بارے میں یہ تصور تو کیا جا سکتا ہے کہ اس سے عمل نہیں ہو رہا ہے یا عمل میں وہ تھوڑا کوتاہ ہے، لیکن مومن کے بارے میں یہ تصور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ برے عمل میں مبتلا ہے. لہٰذا یہ تمہید میں نے رمضان کی نسبت سے اور جن احوال سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی یہ جو لاک ڈاؤن اور جو ہم اپنے گھروں میں جو مقید ہیں، محصور ہیں، تو اس نسبت سے میں نے یہ باتیں خاص طور سے ضروری سمجھا کہنا تاکہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور جو محرومیاں کچھ شکلوں میں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان محرومیوں کی تلافی اس سے کہیں بڑھ کر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اور قیامت کے دن ہمیں ہرگز اس بات کا قلق اور اس بات کی کوئی مایوسی نہ رہے کہ اس محصور ہونے کے زمانے میں ہم بہت ساری چیزوں سے محروم رہ گئے. ہماری گفتگو کا سلسلہ اس نشست میں جو چل رہا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جس سیرت مبارکہ کو ہم اس نیت سے سن رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ بھی پیش آیا اور جو کچھ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر عمل کریں اور ہم اس کو لفظ بلفظ سیکھیں. قرآن کا اصول ہے
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اللہ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، اور کہا یہ تھا کہ اس کو لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرو، اور لوگوں نے اس میں راز سے کام لیا، لوگوں نے اس سے اشارات کا سہارا لیا اور اشاروں میں باتیں کی، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کی ایک بڑی تعداد جو بہت سارے مسائل کو، گرچہ وہ دوسرے مضامین کے پڑھنے والے تھے اور وہ دوسرے میدانوں میں مصروف تھے، ان کی زندگی کی جو سرگرمیاں تھی وہ دوسرے میدانوں میں تھی، علمی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو ذہن و دماغ ایسا دیا تھا کہ ان کو شریعت کے نکات اور شریعت کا راز اور شریعت کی تفصیلات سمجھائی جائیں تو وہ بہرحال سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی پہلو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جو کچھ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو کچھ بھی یہاں بیان ہو رہا ہے وہ حاضرین جو لوگ غائب ہیں ان تک پہنچا دیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، بعض بندے جن کو بات پہنچائی گئی ہے وہ کہیں زیادہ اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے جس نے براہ راست سنا ہے، یعنی براہ راست سننے والے سے زیادہ اس مفہوم کو سمجھنے والے کی صلاحیت اس کے پاس ہوتی ہے جس کو اس بندے نے پہنچایا۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ ان کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو وہ اس تفصیل کو سمجھیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی اس سیرت میں عام طور سے جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں ان کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات ذکر کرنے کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ جو ہم نے سنا ہے وہ کہیں ہم ذکر کر سکتے ہیں، اور بہت سارے حضرات جن کو اس تفصیلات کے سننے سے ایمان کے اندر ان کے اضافہ اور ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، لہذا اس نیت سے اس تفصیل کو ملحوظ رکھا گیا اور اس تفصیل کو اہمیت دی گئی۔ لہذا میں نے پچھلے ہفتے جو ذکر کیا تھا کہ ہم غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مرحلے میں غزوہ بدر تک پہنچے تھے، اور غزوہ بدر پر کافی نشستیں ہم کر چکے ہیں، اس کے اسباب اور وہ کس زمانے میں واقع ہوا اور اس کے واقع ہونے کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے، حتیٰ کہ میدان جنگ اور جنگ کے پیش آ جانے پر ہم اب پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مبارزے کی بات آئی تو مبارزہ ہو گیا، اور مبارزے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں اور بہت شدت سے دعا کر رہے ہیں، اور ادھر گھمسان شروع ہے اور ادھر آپس میں گتھم گتھا معاملہ چل رہا ہے۔ پرانے زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی میدان پھیلا ہوا ہوتا تھا، وہ ایسا کوئی جو آپ کچھ فلموں میں یا آپ کچھ مرتب شکل میں جو کوئی پروگرام دیکھتے ہیں تو اس پروگرامی شکل سے جنگیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ دونوں جماعتیں اور دونوں لشکر جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے تھے تو اس میں لوگ بکھرتے تھے، ادھر کا لشکر کی کچھ افراد ادھر آ جاتے تھے، ادھر کے لشکر کے افراد کچھ ادھر چلے جاتے تھے، کچھ کنارے کنارے میں ہوتے تھے، کچھ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، کچھ انتظار کرتے تھے کہ مجھے کس کو قتل کرنا ہے، تو یہ ایک بکھری ہوئی صورتحال ہوتی تھی۔ لہٰذا اسی طرح یہاں بھی ہو رہا ہے معاملہ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں، اور اس دعا میں مشغول اور چند لمحے کے لیے آپ کے اوپر ایک ہلکی سی غشی طاری ہوتی ہے، اور اسی کے بعد آپ اپنے معمول کی حالت میں واپس آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت جبریل دیکھو ابو بکر حضرت جبریل اپنے لشکر کے ساتھ حاضر ہو گئے اور اللہ کی مدد آ گئی۔ اور اس کے بعد جب اس مدد کو آتا ہوا دیکھا ہے شیطان نے، اور ابلیس جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں اور بنو مدلج کی شکل و شباہت اور ان کے وضاقتہ میں وہ میدان میں حاضر تھا، جب اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا لشکر اور اللہ کی طرف سے مدد لے کر حاضر ہو گئے ہیں، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ جب اس نے دیکھا کہ دونوں جماعتیں باہم ایک دوسرے کے مقابل ہو گئی ہیں اور جنگ شروع ہو گئی ہے اور جنگ کا معاملہ بہت زوروں پر ہے، اور اسی بیچ میں اس نے جب دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنا لشکر لے کر آئے ہیں تو اس نے جب دیکھا تو فوراً یہ اپنے الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ ادھر یہ صحابہ اپنا جوش ایمانی اور اپنی شجاعت اور کفر کے خلاف کفر کو مٹانے کے جذبے کے ساتھ جنگ میں میدان میں پورے طور پر اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے۔ لہذا اس بیچ میں یہ بنو مدلج ابلیس جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا اور وہ وہاں سے بھاگا، جب بھاگا تو کچھ لوگوں نے اس کو روکا
اور ابو جہل نے روکا کہ کہاں جا رہے ہو تم نے تو ہمارے ساتھ ایسا ایسا وعدہ کیا تھا. اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور اب میں رکنے والا نہیں. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس عذاب میں نہ کہیں پکڑا جاؤں. لہذا اس کیفیت کو اور اس گرفت کو اس نے اتنا سختی سے محسوس کیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا. ابو جہل اپنا پورا زور دکھا رہا ہے، اور اس زور دکھانے میں وہ لوگوں کو جوش دلا رہا ہے کہ بالکل تم میں سے کوئی آدمی پیچھے نہ ہٹے، اور اگر سراخا بھاگ گیا ہے تو بھی تمہیں کوئی حرج نہیں، تو تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے. اگر عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ولید مارے گئے اور فلاں فلاں مارے گئے، چند نام گنائے اس نے، پھر بھی تمہیں اپنا حوصلہ نہیں توڑنا ہے. اور اگر تم میں سے ہر بندے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ مارا گیا تو وہ ضرور اپنے دشمن میں سے ضرور ایک کو مار کے چھوڑے، یعنی کوئی کسی ایک کو مارے بغیر اسے مرنا نہیں ہے. اس طرح کی جوش کی باتیں خوب کر رہا ہے، اور اسی بیت میں صحابہ اپنا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، اور قتل کا ایک سلسلہ اور بڑوں بڑوں کو مارنے کی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. اسی بیچ میں نے کہا تھا کہ امیہ ابن خلف کے کا جو واقعہ پیش آیا وہ میں سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آج دوسرا ایک واقعہ سناتا ہوں جو اس ترتیب میں اس سے پہلے ہے. لہذا ابو جہل اس جوش میں تھا، اور ابو جہل اپنے پورے گھیرے کے ساتھ وہ اپنا جوہر دکھا رہا تھا، اور اس کی تلوار بھی بہت زبردست تھی، اور اس کی سواری بھی بہت مضبوط تھی، اور بہت اس نے تیاری کی ہوئی تھی، اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ آیا تھا. اور اسی نے اللہ سے دعا کی تھی، اے مشرک، لیکن دعا اس نے اللہ سے کی تھی، اللہم احنہم الغدات، اے اللہ ہم میں جو زیادہ اقرب الی الحق ہو اور جو حق پر ہو، اے اللہ تو اس کو مدد فرما، اور جو جس سے تو زیادہ اور جس سے تو ناراض ہے، اے اللہ تو اس کو ہلاک فرما. لہذا اور جو اقرب الی الحق ہے اس کی نصرت فرما. لہذا ابو جہل اس اپنے جوش و جذبے کے ساتھ، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں کہ میں صف میں اپنا کام کر رہا تھا، اور جنگ کے حالت میں جو انسان اپنا جوش اور جذبہ دکھاتا ہے اسی میں مصروف تھا کہ اچانک دیکھ رہا ہوں میں اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف نوجوان دو لڑکوں کو دیکھا، نوجوان لڑکے تھے ایک دم. تو مجھے ایسا محسوس ہوا، مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا، اور یہ جان نہیں پائے کہ یہ دونوں ہیں کون. تو انہوں نے محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے قتل کے درپے ہوں اور میرے سراغ میں ہوں. تو ان میں سے اچانک جلدی سے ایک بندہ آیا، اور ان میں سے ایک نے فوراً میرے کان کی طرف آ کے مجھ سے پوچھا کہ چچا یا عم ارینی ابا جہل، آپ بس مجھ پر اتنی مہربانی کریں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے، میں ان کو نہیں پہچانتا. تو فقلت یا ابن اخی ما تصنع بی، تو میں نے کہا بھتیجے ابو جہل سے تمہارا کیا واسطہ، کیا کرنا ہے تم کو. انہوں نے کہا اخبرت انه یسب رسول اللہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ گستاخی کرتا تھا، بد کلامی کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالیاں بھی دی ہیں. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، لئن رأیتہ، اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو پھر ہم دونوں میں سے جس کی موت جلدی ہوگی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. یعنی یا میں اس پر ایسا وار کروں گا اور وہ بھی مجھ پہ وار کرے گا، جس کی موت پہلے ہوگی، لیکن موت مرے بغیر یا تو میں اس کو ماروں گا یا میں شہید ہو جاؤں، ان دو کے علاوہ دوسرا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے. فتعجبت لذلک، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ نوجوان اور اتنا جوش اور اتنے جذبات. علی تو کہتے ہیں کہ اسی بیچ میں اس کو جواب دے ہی رہا تھا، دوسرا جو نوجوان ساتھی تھا اس نے بھی میری طرف اشارہ کیا، اور اس نے بھی وہی باتیں کی جو اس جوان نے باتیں کی. فلا منشب، تو میں مطلب اپنے آپ کو سہارا دے رہا تھا، اور میں تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو کر رہا تھا، اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ دیکھوں ابو جہل کدھر ہے. تو دیکھا میں نے ابو جہل سامنے لوگوں میں تلوار بھانج رہا ہے اور اپنا جوش اور جذبہ دکھا رہا ہے. فقلت، تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے جو یہ آدمی ہے یہی وہ بندہ ہے جو ابو جہل ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. فابتدراہ بسیفیہما، یہ دونوں اپنی تلوار کے ساتھ ایسا تیز اس کے اوپر لپکے ہیں اور ایسا اس کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں کہ فضرباہ، ان دونوں نے اس کے اوپر ایسا وار کیا جبکہ وہ اپنے نوجوان لشکر کے خاص لوگوں کے گھیرے میں تھا. اور یہ اس نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ میں جب بھی میدان میں اتروں تو میرے ارد گرد نوجوانوں کو جن کو انہوں نے خاص کیا تھا اور نامزد کیا تھا، ان کو مکلف کیا ہوا تھا کہ میرے ارد گرد رہنا. لہذا
اس کے باوجود ان دونوں نوجوانوں نے جو بجلی کی طرح اس کے اوپر گرے ہیں اور جو اس کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، یہاں تک کہ اس کا کام تمام ہو گیا، اور پھر وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا ایکما قتل، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس دشمن خدا کو اور اس آپ کے گستاخ کو میں نے آج اس کا کام تمام کر دیا۔ تو دونوں نے کہا، تو آپ نے فرمایا ایکما قتل، تم دونوں میں سے کس نے قتل کیا؟ تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے قتل کیا، کیونکہ دونوں نے ایک ساتھ وار کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل مسحتما سیفیکما، کیا آپ لوگوں نے اس کے قتل کرنے کے بعد اپنی تلوار کو پوچھا تو نہیں ہے؟ آپ نے ان دونوں نے کہا نہیں، ہم نے ابھی نہیں پوچھا، یہ ابھی اسی حالت میں ہے یہ تلوار، اور ہم اس کو قتل کرنے کے بعد فوراً آپ کو خوشخبری دینے آئے کہ ہم آپ کو اطلاع دیں کہ ہم نے دشمن خدا اور آپ کے گستاخ کا ہم نے کام تمام کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلوار کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لاکما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی اس کے قتل میں تم دونوں کا ہاتھ ہے۔ اور بے شک اس کی تلوار کو دیکھنے کے بعد بے شک اس میں سے یہ اشارہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس کے خون کے اندر، یعنی ایک کافر اور ایک دشمن خدا کے خون کے اندر جو اثرات ہیں وہ بہرحال بعد الممات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اب وہ سب پر منکشف ہو اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا جو ابو جہل کا جو سامان تھا اس کا فیصلہ آپ نے معاذ ابن عمرو ابن جموح کے لیے فرمایا، اور وہ دونوں لوگ جو تھے وہ معاذ ابن عمرو ابن جموح اور معوذ ابن عفرا تھے۔ یہ ابو جہل اس وقت قتل تو ہو گیا، لیکن اس کی جان اور اس کی سانس، اس کا سانس باقی تھا۔ وہ سانس اس کا جب نکلے گا تو ہم جب غزوہ بدر کا جب یہ جنگ کا خاتمہ کا کے مرحلے میں جب ہم ابھی پہنچ رہے ہیں تو وہاں پہ ذکر کریں گے۔ ابھی سمجھیے وہ اس وار سے اس حالت میں تو پہنچ گیا تھا کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا، اب اس کے کچھ لوگوں کا سانس فوراً ختم ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ تھوڑے دیر زندہ رہتے ہیں، تو اس طرح اس کا سانس لیکن باقی تھا۔ جو سانس اس کا اس وقت ختم ہوا ہے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے مکمل خاتمے کے بعد پورے کفار بھاگ گئے ہیں، اس کے بعد کی بات ہے۔ لہذا اس میں سے پھر دوسرا واقعہ جو مجھے سنانا تھا وہ یہ کہ یہ جنگ کی صورتحال ہے اور بڑے بڑے لوگ مارے گئے، اور چند گھنٹوں کے اندر میدان کا رخ پلٹ گیا اور کفار شکست کھا گئے، اور اللہ نے اہل ایمان کو غلبہ نصیب فرمایا اور مسلمانوں کا پلڑا پورے طور پر بھاری رہا۔ ظاہر سی بات ہے اہل ایمان کا جوش و جذبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کی شکل میں مسلمانوں کے لیے جو غیبی مدد، ان سب کی وجہ سے، اور پھر میدان جنگ سے ابلیس کا بھاگ جانا اور بڑے بڑے سرداروں کا مارا جانا، بہرحال یہ رفتہ پورے میدان کا رخ جو ہے وہ شکست کی طرف، کفار کی شکست کی طرف بڑھ رہا تھا اور مسلمانوں کے غلبے کا معاملہ بالکل واضح ہوتا جا رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بڑے بڑے سردار مارے جائیں تو جنگ میں جان نہیں رہ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جستا تھوڑے لوگ ایک دو چٹخ کے ادھر ادھر لوگوں نے میدان چھوڑنا شروع کر دیا، اور جو بچے ہوئے تھے جو اپنا آخری زور دکھا رہے تھے وہ بہرحال شکار ہو رہے تھے، کوئی پکڑا جا رہا تھا، کوئی مارا بھی جا رہا تھا، یعنی جنگ کا معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ صورتحال رہی۔ اسی صورتحال میں سے یہ واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور کبار صحابہ میں ہیں اور سابقین اولین میں ہیں۔ بہرحال ان کی بڑی قربانیاں اور ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ یہاں پہ جنگ میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے ان دونوں نوجوان بچوں کو بھی جس نے بتایا وہ یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف اور امیہ ابن خلف کو جانتے ہیں آپ کے، وہ بندہ جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ جس نے تکلیف پہنچائی، اور جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر جا کر لٹا دیتا اور اوپر سے وہ بڑی بڑی چٹان ان کے سینے پہ رکھ دیتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا کہ اسی حال پہ تم کو رہنا ہے، اور اس حال سے تم کو ہم یہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے جب تک کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی تفارق دین محمد، یہاں تک کہ تم محمد رسول اللہ کے دین کا انکار کرو۔ جب ان سے یہ مطالبہ کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کفار قریش، اور امیہ ابن خلف اس میں بہت پیش رہتا تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد۔ لہٰذا
یہ وہ بندہ ہے۔ امیہ ابن خلف اور عبد الرحمن ابن عوف یہ دونوں جاہلیت کے زمانے سے دوست تھے، اور ان کا لینا دینا اور ان کا آپس میں دوستی، اور ظاہر سی بات ہے دونوں سینئر تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی سینئر تھے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی سینئر تھے اور امیہ ابن خلف بھی سینئر تھا۔ تو جب بدر کا دن تھا تو کافی لوگ بھاگ چکے تھے جب، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ میرے ہاتھ میں جو کفار میں سے جو مارے گئے اور جو بھاگ گئے، تو اس طرح سے جو سامان میدان جنگ میں تھا وہ میں اٹھا رہا تھا، تو اس میں سے میرے پاس 7 زرہیں تھی، زرہیں جو میدان جنگ میں جو جالیوں سے بنی ہوئی جو زرہ وار سے بچنے کے لیے بدن کے اوپر پہنی جاتی تھی، جس کو آپ صدری کی شکل کا کہہ لیں، جو صدری کی شکل کی چھوٹے چھوٹے حلقوں سے بنی ہوئی وہ جو ایک ہتھیار تو نہیں کہیں گے بلکہ ایک حفاظتی ایک لباس ہوتا تھا، وہ لباس کو زرہ کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ بہت قیمتی چیز ہوتی تھی اور اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی، اور اس کی بہرحال اس کی ایک اہمیت تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں کہ اس طرح میں نے 7 زرہیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور میں جا رہا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ایک اور بات ہم ساتھ میں ذکر کر دیں، سیرت ابن ہشام میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، لہٰذا میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی وہ ذکر کروں، کیونکہ اس میں ہمارے آپ کے لیے اس دور کے مطابق ہمارے لیے اس میں ایک عبرت اور نصیحت بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا پہلے نام تھا عبد ابن عمرو۔ تو جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنا نام رکھا عبد الرحمن۔ تو یہ امیہ ابن خلف کی ان کی اچھی خاصی دوستی تھی، تو یہ ہمیشہ مسلمان ایمان لانے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پکارتے تھے عبد ابن عمرو کہہ کر۔ تو جب عبد ابن عمرو کہہ کر پکارتے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کی بات نہیں سنتے تھے، اور جیسے کہ کسی نے نہیں پکارا اس طرح اس کو انسنا کر دیتے تھے۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارا نام عبد ابن عمرو تھا، تم نے عبد الرحمن نام رکھ لیا ہے، اور میں رحمان نام سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ رحمان کیا چیز ہے، لہٰذا میں عبد الرحمن تم کو بلا نہیں سکتا، لہٰذا اب کیا جائے، پھر میں تمہیں کیسے پکاروں، مجھے کوئی معاملہ ہو، کوئی ضرورت ہو تو میں تمہارے بلانے کے لیے میں کون سا نام استعمال کروں؟ انہوں نے کہا تمہاری مرضی، یہ میرا نام۔ انہوں نے کہا پھر عبد عمرو سے تم کو پریشانی کیوں ہے؟ عبد عمرو تو وہ نام ہے جو تمہارے والدین نے رکھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بھلے سے میرے والدین نے رکھا ہو۔ تو انہوں نے کہا کیا والدین کا رکھا ہوا نام تم کو پسند نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، والدین کا نام چونکہ رکھا ہوا غلط تھا اس لیے مجھے پسند نہیں ہے۔ اس میں عبرت یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک عام رواج ہے کہ ہمارے ابو نے رکھ دیا، ہمارے والدین نے رکھ دیا، ہمارے خاندان کے فلاں صاحب نے رکھ دیا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے سیرت نبویہ میں ایک پہلو ہر جگہ آپ کو بہت نمایاں ملے گا، دیگر تربیت کے پہلوؤں کے ساتھ یہ پہلو بھی بہت نمایاں ملے گا کہ جہاں کہیں کوئی نام ناپسندیدہ ہے جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یا جس کا مفہوم اور جس کے معنی غلط ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلا ہے اور صحابہ نے فوراً اس نام کو بدل لیا ہے۔ لہٰذا مومن ہونے کے بعد یا جو مومن ہو پہلے سے، اس کو نام ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اچھا رکھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے نام سے پکارا جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک معیار بن گیا ہے کہ ہم اتنے دینی ماحول ہونے کے باوجود، اتنے علوم دینیہ کے موجود ہونے کے باوجود، اور یہ ساری چیزوں کی سہولتیں حاصل ہونے کے باوجود، اور اس کے باوجود ہمارے دماغ میں ایک عجیب قسم کا نشہ سوار ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام یونیک قسم کا ہونا چاہیے، ایک ایسا نام ہونا چاہیے جو پورے شہر پورے ملک میں کسی کا نہ ہو۔ وہ نام چاہے کسی شیطان اور ابلیس کے کسی حرکت سے کا مفہوم ادا کرتا ہو، یا وہ کسی نامناسب شخصیات کا گزر چکا ہو، اور اس میں بے شمار ناپسندیدگی کے پہلو موجود ہوں، اس سے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ نام میرا مجھے بہت پسند ہے، یہ اصول نام کے سلسلے میں ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم جو سیرت کو اتنی تفصیل سے سن رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہے کہ جب ہمارے ضرورت کی جو چیز، ہماری نصیحت اور ہماری اصلاح سے متعلق جو پہلو گزرے گا، ہم اس کو وہاں پر اجاگر کریں گے۔ ہمارے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ ہم نے پوری سیرت کو کتنی مرتبہ سن لیا، ہمارے لیے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم نے سیرت کے 2-3 سال ہی سنے، لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی سدھار لی اور اپنی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کر لی۔ یہ ہمارے لیے کارآمد بھی ہے، یہ ہمارے لیے مفید بھی ہے، اور یہی قرآن و حدیث کی تعلیم و تربیت کا مقصد بھی ہے۔
اگر مقصد حاصل نہیں ہوا تو قرآن نے اس کی کراہت اور اس کی ناپسندیدگی اور اس کی مذمت کو سورہ جمعہ میں ان الفاظ میں استعمال کیا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی، جن کو تورات اتنی وضاحت کے ساتھ سمجھائی گئی اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ملا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تورات ان کے پاس موجود تھی اور ہر کام انہوں نے تورات کے خلاف کیا، لہذا تورات کا ہونا اور تورات اپنے ہاتھ میں لے کے گھومنا اور تورات کو اپنے گھروں میں بہت احترام کے ساتھ اس کو رکھنا، یہ اتنی فضیلت کی بات نہیں تھی، بلکہ فضیلت کی بات یہ تھی کہ اس کی تعلیمات کو اختیار کرتے اور اس کے احکام پر عمل کرتے، یہ اصل ضرورت تھی۔ اگر وہ یہ نہیں کیا تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسی صورتحال تو گدھے کی ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر دنیا کی قیمتی کتابیں لاد دیں، لہذا اس کی صحت پر اور اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر کوئی اثر نہیں آنے والا، کوئی تبدیلی نہیں واقع ہونے والی، یہ تو گدھے کی صفت ہے۔ انسان کی صفت یہ ہے کہ جو کچھ وہ جانے اس پر عمل کرے، اور جو کچھ جان رہا ہو اس لیے جانے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے جانے، جو جان چکا ہے اس پر عمل کرے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ عمل کرنے کے لیے اس کو جاننے کی کوشش کرے، جس کو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اس انداز میں جس دعائیہ الفاظ ہیں، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے علم دیا ہے مجھے اس کا نفع پہنچا، یعنی اس علم کا فائدہ، اس کا جو اثر قبول کرنا چاہیے، اس کا جو فائدہ میری ذات پر ہونا چاہیے، اللہ مجھے وہ عطا فرما۔ وعلمنا ما ينفعنا، اور اے اللہ جو ہم نہیں جانتے ہیں اے اللہ ہمیں وہ سکھا دے، اور ہمیں وہ سب کچھ سکھا جو ہمیں نفع پہنچانے والا ہو۔ لہذا سیرت کی ان باتوں پر ہم اس لیے بیچ بیچ میں تفصیل ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو خرابی موجود ہے وہ درست ہو جائے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور ہمیشہ ہمارے نزدیک جو پہلو ہو وہ کیا پہلو ہو کہ پسندیدہ کیا ہے، گرچہ وہ بہت زیادہ ہو۔ لہذا آپ دیکھ لیں صحابہ میں آپ کو بعض نام بڑا کثرت ملیں گے، عبداللہ کے نام کی اتنی کثرت ہے کہ سینکڑوں سے زیادہ کی تعداد میں بیک وقت مدینے میں موجود ہے عبداللہ، کیوں؟ نام بہت پیارا ہے، لہذا اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ نام تو بہت عام ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میرے بھلے سے میرے والدین نے رکھا ہو، مجھے وہ پسند نہیں ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، اگر تم کو اس نام سے بلانا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم کبھی بھی مجھے عبد عمر بلاؤ گے میں تمہاری بات نہیں سننے والا۔ تو اب امیہ ابن خلف نے سمجھا کہ یار یہ تو بات میں نہیں مانے گا، اور ایمان تو چیز ایسی ہے کہ ایمان تو کہتے اسے ہیں کہ جب وہ کسی آپ کوئی نظریہ جب ایمان کی طرف سے مل جائے تو بس اس کے بعد اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس نے ایک بات کہی کہ اچھا ٹھیک ہے کام کرو، میں رحمان تو نہیں جانتا، میں الہ کو جانتا ہوں، لہذا میں عبد الالہ کہوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، چونکہ عبد الالہ میں معنوی اعتبار سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ عبد امر کا مطلب ہوا اب امر کا غلام، اور عبد الرحمن کا مطلب ہوا رحمان کا بندہ، اور الالہ کا مطلب ہوا عبد الالہ کا مطلب ہوا الہ کا بندہ، اس میں معنوی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ گنجائش تو اسلام سکھاتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ایسے طریقے سے حل ہو جائے کہ اس میں کوئی نقصان اور کوئی عقیدے کے اوپر کوئی خلل اور الفاظ کے اندر کوئی فساد نہ آ رہا ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، لہٰذا اس کو میں قبول کر لوں گا۔ لہٰذا اس کے بعد سے امیہ ابن خلف جب بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پکارتا تھا تو عبد الالہ کہہ کر پکارتا تھا۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں اس واقعے سے ہمیں کافی رہنمائی اور کافی وضاحت حاصل ہوئی ہوگی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنے ساتھ 7 زرہوں کو لے کر جا رہے تھے، دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف اور علی ابن امیہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ ابن خلف اور اس کا بیٹا علی ابن امیہ ابن خلف یہ دونوں کھڑے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن اپنی زرہوں کو لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ابھی زرہ ہیں، لہذا میں وہ مال غنیمت کا ہوتا تھا نظام کہ اس وقت جنگوں میں جس مقتول کا جو سامان ہاتھ آ گیا اس کو سلب کہتے تھے، لہذا جس نے جس کا سلب اٹھا لیا وہ اس کا مال ہوتا تھا۔ تو اس نیت سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر جا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ کیا اس نے امیہ ابن خلف نے کہا کہ کیا میرے بارے میں تم کو کچھ میں نظر نہیں آ رہا تم کو، اور میرے بارے میں تم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے میرے پاس یہ زرہیں ہیں۔ اس نے کہا کیا تم کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا دودھ کی ضرورت سے اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ ارے میں کھڑا ہوں، مجھے قیدی بنا کر لے چلو، میرے فدیے میں اتنے اونٹنیاں مل جائیں گی کہ تمہارے دودھ کا کام حل ہو جائے گا۔ اور اب آپ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا؟
ظاہر سی بات ہے جنگ کا معاملہ تقریباً تمام ہو چکا تھا، تو اب جو لوگ میدان میں بچے ہوئے دشمنوں کے تھے ان کے پاس دو شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو وہ بھاگ جائیں، تو جو بھاگ جاتے تھے وہ بھاگ جاتے تھے، لہٰذا 1000 کے لشکر میں 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، اور باقی لوگ یعنی 140 کے علاوہ 860 لوگ جو ہیں وہ تو بھاگ نکلے، واپس چلے گئے۔ تو جو بھاگ گئے جو بھاگ گئے اور جو بھاگنے کی حالت میں نہیں تھے ان کے پاس یہی ایک شکل ہوتی تھی کہ وہ قیدی بن جائیں، اگر قیدی نہیں بنیں گے تو ان کے مارے جانے کا خطرہ ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیہ ابن خلف کہہ رہا ہے کہ کیا میرے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تم کو؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ ابھی یہ سامان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارے تم کو خدود کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کام کیا کہ وہ زرہیں چھوڑ دی، اور انہوں نے کہا صحیح بات ہے، ان 7 زرہوں سے زیادہ فائدے والا جو سودا ہے وہ ان دونوں باپ بیٹوں کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ ان دونوں باپ بیٹوں کو قیدی جب بنا لوں گا تو جو اس کے فدیے میں بہرحال ان 7 زرہوں سے زیادہ قیمتی چیز مجھے ہاتھ آئے گی۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان دونوں کو پکڑ لیا، ایک طرف اس کے والد کو یعنی امیہ ابن خلف کو پکڑا اور دوسری طرف علی کو۔ اچھا، روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ علی کے بارے میں کچھ ابھی حتمی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ وہ بندہ ہے جو مسلمان تو ہو چکا تھا لیکن اس نے ہجرت نہیں کی تھی، اور جس کے لیے وعید کے الفاظ ہیں کہ جب ہجرت کرنے کی صلاحیت ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہجرت نہ کرے تو اس کا حشر اور اس کا انجام کافروں جیسا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال امیہ ابن خلف کا ایک بیٹا علی وہ مسلمان ہو چکا تھا، اب یہ وہی علی ہے یا دوسرا علی ہے یہ تاریخ کی مطالعے کے تحقیق کے بعد واضح کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ایک طرف علی اور ایک طرف امیہ ابن خلف، ان کو پکڑ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ میدان کا معاملہ ختم تھا تو لوگ اپنے اپنے اس طرح کی مراحل سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ جب میں ان دونوں کو ساتھ لے جا رہا تھا اذ رآہ بلال معی، کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مجھ پر پڑی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اور میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ امیہ ابن خلف وہ شخص ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی سخت تکلیف پہنچائی تھی، تو جیسے ہی حضرت بلال نے دیکھا امیہ ابن خلف کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں، تو اس نے کہا ارے یہ بڑے بڑے سردار سب مارے گئے، یہ بچا ہوا ہے۔ حضرت عبد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست آواز لگائی، راس الکفر امیہ ابن خلف، ارے اصل کفر کی جڑ اور اگر اصل کافروں کا سردار تو ابھی موجود ہے، لا نجوت ان نجا، اگر یہ بچ گیا اور یہ زندہ رہ گیا تو پھر میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی اگر یہ زندہ ہے، اگر یہ بچ گیا تو پھر میرے بچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے بلال اسیریہ، اے بلال ذرا آرام سے، یہ تو میرے قیدی ہیں، میں نے ان کو قیدی بنا لیا ہے۔ حضرت بلال کا ایک ہی جملہ تھا، لا نجوت ان نجا، اگر یہ بچ گئے تو پھر میرے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ قلت اتسمع یا ابن السودا، پھر حضرت الرحمن نے کہا اے بلال تم میری بات سن نہیں رہے ہو، ذرا سنو تو صحیح، میں نے ان کو قیدی بنا لیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جملہ، لا نجوت ان نجا، اگر یہ بچ گیا تو پھر میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثم صرخ بأعلی صوتی، اور حضرت بلال کی تو آواز بھی ماشاءاللہ تھی، ایک اونچی آواز سے انہوں نے فرمایا یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگار اور اے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ساتھیوں، ادھر آؤ، راس الکفر امیہ ابن خلف، امیہ کفر کی جڑ اور کفر کا سردار اور کفر کا امام تو یہ امیہ ابن خلف یہاں ہے، لا نجوت ان نجا، اگر یہ زندہ رہ گیا تو پھر میرے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ اعلان کرنا تھا اور یہ ندا لگانی تھی، فاحاطوا بنا، اور سب کے سب ہمارے گرد جمع ہو گئے، اور حتی جعلونا فی مثل المسکہ، اور انہوں نے بالکل گول دائرہ بنا کے عبد الرحمن ابن عوف اور امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے کو گھیر لیا۔ وانا ازبون، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں ان کو بچا رہا ہوں اور میں ان کو دور کر رہا ہوں کہ ہٹو۔ قال فاخلف رجل السيف، یعنی پیروں کی طرف سے ایک بندے نے ایک زبردست وار کیا امیہ ابن خلف کے بیٹے پر، اور اس کی پنڈلی کٹی ہے اور وہ گر گیا ہے۔ جیسے ہی وہ گرا ہے، وصاح امیہ صیحہ ما سمعت مثلها قط، امیہ ابن خلف کے حلق سے اور اس کے منہ سے ایسی تیز اور ایسی خطرناک آواز نکلی کہ حضرت عبد الرحمن فرماتے کہ ویسی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ فقلت انجو بنفسک،
جب یہ صورتحال دیکھی میں نے اور میں نے دیکھا کہ اب کوئی گنجائش اور کوئی بچنے کا امکان نہیں ہے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیہ ابن خلف سے کہ بھائی تم اپنی جان اب خود بچاؤ، ولا نجا بک، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم بچ پاؤ گے، فواللہ ما اغنی عنک شیئا، اور میں اب تمہارا کچھ نہیں، میں تمہارے اب کچھ کام نہیں آ سکتا اور میں تمہیں اب بالکل بچا نہیں سکتا۔ لہذا یہ کہہ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کنارے ہوئے، فَحَبَرُوهُمَا بِأَسْيَافِهِمَا حَتَّى فَرَغُوا مِنْهَا، اور لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان کے ٹکڑے کر ڈالے۔ لہذا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ کہتے تھے یرحم اللہ بلالا، اللہ بلال کے اوپر رحم فرمائے، ذہبت ادراعی وفجعنی بیسیریہ، کہ میں نے جو زریں اٹھائی تھی وہ بھی گئیں اور میں نے جو 2 قیدی پکڑے تھے وہ بھی گئے۔ لہذا یہ ایک ایمان افروز واقعہ تھا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ امیہ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ کہتے تھے، وہ جملے پہ غور کرنا چاہیے، رأس الکفر، اس بندے کے دل و دماغ میں کفر اتنا بیٹھا ہوا ہے اور اتنا خطرناک دشمن تھا یہ دین کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کا، لہذا اس کا آج موقع ہے اور آج یہ بچ جائے، لہذا آج اس کو بچنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے حالات اور اس کی کفر کی شدت جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ جتنا انہوں نے ظلم برداشت کیا ہے اس کا اندازہ بہرحال دوسروں کو اتنا نہیں ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ اب اسی طرح بہت سارے اس میدان جنگ میں اللہ کی طرف سے بہت انعام و اکرام کے واقعات ہوئے، اور بے شک اللہ کی طرف سے مدد کب آتی ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدد آ جائے اور آپ کا نہ امتحان ہوا اور نہ آپ نے قربانیاں دی؟ پہلے آپ قربانیاں پیش کریں، پہلے آپ اپنے آپ کو آخری حدود تک لے کر جائیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے نہیں آئے گی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے اور اپنی ساری مصروفیات اور اپنی ساری خواہشات نفسانی، حتیٰ کہ اپنی تمام شہوتوں کے درمیان ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اگر کچھ ذرا سا خلاف ہو جائے تو ہمیں اللہ کی مدد بھی چاہیے اور وہ بھی وہیں چاہیے، اسی حالت میں چاہیے۔ ہم اپنے گھر سے اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور قرآن کا ایک اصول ہے، یہ لفظ جہاد جو ہے، یہ لفظ جہاد کا مطلب میدان میں جا کے تلوار اور توپ سے اور آج کل کے دیگر لڑائی کے ہتھیار کو استعمال کرنے کے ذریعے جہاد کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے اب حق کی خاطر ہر زمانے میں کیا کیا قربانیاں آپ پیش کر سکتے ہیں وہ قربانیاں تو پیش کریں۔ دین اگر سمجھانا ہے تو آپ ایک بار میں تھک جائیں گے نہیں، آپ آخری سانس تک دین سمجھاتے رہیں، دین بتاتے رہیں، دین پھیلاتے رہیں، رکاوٹیں آئیں اور آپ کے راستے میں روڑے بچھائے جائیں اور آپ کو ہر طرف سے روکا جائے اور آپ کو ہر دین کے خدمت کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کو سمجھانے کے لیے رکاوٹیں ڈالی جائیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ ہر دن نیا راستہ تلاش کریں، ان رکاوٹوں کو چھلانگنے کی کوشش کریں اور آپ کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے رسول کو کے راستے اور اس کے دین کو، ان کے دین کو پھیلانا اور اپنی آخرت کو درست کرنا، اور جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کی آخرت کے لیے خیرخواہی کا جذبہ، یہ سب نیتیں ہونی چاہیے، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور اللہ کی مدد کے اترنے کا، اور اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، اللہ نے باضابطہ دستور کی شکل میں فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمارے اوپر یہ مومنین کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ لہذا شرط یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان محفوظ بھی رکھیں اور اس ایمان کے تئیں جو ہمارے اوپر تقاضے اور ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا بھی کریں۔ مال خرچ کرنے کی نوبت آئے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں فاقہ کی نوبت آئے تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، ہمارے ساتھ اگر مالی اور جانی تنگیاں آئیں تو بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر موقع پر اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کرنے کی فکر کریں، اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ توفیق شامل حال ہو اور اللہ کی طرف سے یہ بات آسان ہو جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ لہذا غزوہ بدر میں صحابہ کرام مدینے سے نکل کے ہتھیار کی قلت، سواری کی قلت، ان سب کے باوجود اور نفری قلت، ان سب کے باوجود اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور میدان جنگ میں حوصلہ نہیں ہارے اور
انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے بالکل شرح صدر کے ساتھ اور بطیب نفس وہ اس کے لیے آمادہ ہوئے. لہٰذا اللہ کی مدد آئی اور اللہ کا یہ نظام ہے. لہٰذا اللہ کی مدد کس کی شکل میں آئی؟ بہت ساری شکلوں میں آئی. ایک شکل اور ہے، وہ شکل یہ ہے کہ عجیب عجیب معجزاتی واقعات پیش آئے. حضرت عکاشہ ابن محصن الاسدی، یہ ایک صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں حتمی طور سے یعنی فیصلہ کن شکل کی حد تک یہ کہہ دیں اللہ کی طرف سے کہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا. جب انہوں نے وہ دعا کی، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان فرما رہے تھے، 70,000 ان صحابہ کا تذکرہ فرما رہے تھے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، تو حضرت عکاشہ نے بڑی اجلت میں اور اس فضیلت اور بشارت کو سن کر ان کے دل میں ایک بہت ایمانی جذبہ بیدار ہوا، اور یہ اس سے متاثر ہو کر فوراً انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر لی کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اور اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دیں. آپ نے ان 70,000 کے تو اوصاف اور علامات بتائی ہیں، نام کسی کا نہیں ہے اور کسی کی تشخیص نہیں ہے، وہ بے شک اللہ جانتا ہے. لیکن حضرت عکاشہ ابن محصن کی دعا کی وجہ سے جب انہوں نے یہ درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم اس جماعت میں سے ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، لہذا اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بات کا نکلنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا ان کا جنتی ہونا کا فیصلہ ہونا، اس روئے زمین پر ان کے جنتی ہونا، یعنی امت میں سے کوئی بندہ حتمی طور پر جنتی ہو. بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے لیے بھی بشارتیں آئی ہیں، ان کے لیے بھی حتمی طور پر نام کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اس روئے زمین پر یعنی جنت کا فیصلہ اس کی زندگی میں ہی اللہ نے فرمایا، جس کی خبر بھی ہمیں مل گئی. ویسے تو بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کا جنتی ہونے کا فیصلہ اللہ نے ان کی زندگی میں فرمایا ہوگا، جس کو اللہ جانتا ہے. ہمیں آپ کو بھی ہمیشہ ایسے مواقع پر دعا میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جب ایسے تذکرے آئیں، جب ایسے خاص رحمت کا ماحول ہو تو بالکل انتظار نہ کریں، بالکل نہ شرمائیں، بالکل اپنے اعمال کو نہ دیکھیں، بالکل صرف اللہ کی رحمت کو دیکھیں. اللہ کی رحمت صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے. بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن جب خاص ماحول ہو اور خاص رحمت کا موقع ہو اور خاص دعاؤں کی ایک فضا بنی ہوئی ہو، تو ایسے ماحول میں اس قسم کی دعاؤں میں بالکل چوکنا نہیں چاہیے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بے شک بہانے ڈھونڈتا ہے. تو یہ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ لڑتے لڑتے مطلب وار کر رہا تھا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وار میں انسان کے جسم پر ہی لگے. کبھی وار سے تلوار سے تلوار ٹکرا کے تلوار ٹوٹ جاتی ہے، کبھی بدن پہ ٹوٹتی ہے، کبھی جانور پہ گر گئی، کبھی ہم نے وار کیا اور وار جناب بدن پہ لگنے کے بجائے زمین پہ چلی گئی، کبھی پتھر سے ٹکرا گئی. جنگ کی حالت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میری تو تلوار ہی ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس میں ہلکی پھلکی کچھ پتے ہوتے اور کچھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہلکی شاخیں ہوتی ہیں وہ نکلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اور ان سے کہا قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ جاؤ اس ہتھیار کے ذریعے تم جاؤ میدان میں پہنچ جاؤ. کہتے ہیں جب ہمارا جذبہ ہو اور جب ہماری طرف سے ہر ممکن کوشش ہو تو اللہ ہماری کمیوں کو پورا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی قضاء و قدر کا فیصلہ ہے کہ اللہ کب کیا فیصلہ فرمائے. ہمیشہ ایک جیسا فیصلہ ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے. لہٰذا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو چھڑی ملی تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں اس چھڑی کو لیا اور تھوڑا ایسے اس کو حرکت دی، اور اس میں تاکہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ جھڑ جائیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ایسے حرکت دے ہی رہا تھا فعاد سیفا فی یدہ طویل القامہ، وہ طویل القامہ وہ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں وہ لکڑی تلوار بن گئی، اور تلوار بھی جس تلوار کے جو بیچ کا متن کہتے ہیں، جو تلوار کے بیچ کا حصہ، جو اس کے پچھلا حصہ جو ہوتا ہے ایک دم مضبوط اور ٹھوس اور تیز دھار والی اور بالکل سفید، یعنی جس میں کوئی زنگ نہ ہو، اور ایک دم جو تازہ تلوار ہو تیار جو ہوتی ہے بالکل کوئی داغ دھبا زنگ نہیں، ویسی تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی. فقاتل بہ، کہتے ہیں کہ اس تلوار سے حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ایک حملے میں باہر آ گئی. تو جب حضرت قتادہ ان کی آنکھ باہر آ گئی تو بعض صحابہ کا یہ ارادہ ہوا کہ کیا کیا جائے، اس آنکھ کو پوری باہر نکال کے الگ کر دیں. تو ایک صحابی نے کہا نہیں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کے
عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی دوسرا حل پیش فرمائے، کہتے ہیں کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے ہی گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس ایسے ہی رہنے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک وہاں پہنچائی ہے، اور اس ہتھیلی کے ذریعے اس آنکھ کو واپس اپنی جگہ پہ پہنچا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس آنکھ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میری آنکھ کی سب سے اچھی روشنی اور میری دونوں آنکھوں میں جو آنکھ جو پورے اوصاف کے ساتھ اور جو آنکھ کی خوبی ہونی چاہیے اور پوری صحت والی جو میری آنکھ تھی وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی جگہ پہ اس کو واپس کیا تھا۔ تو شرط ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی دعائیں، جا کے حضرت کو حلوہ پیش کر دیا، حضرت کو کچھ چیزیں دے دی، حضرت کو کچھ ہدیہ دے دیا اور حضرت سے دعا لے لی، اور حضرت بھی ماشاءاللہ جیسا حلوہ ویسی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ قربانیاں چاہتا ہے، اللہ کے ہاں قربانی، اللہ کے دین کے نام پر مشقتیں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ دین اور ایمان کے نام پر آزمائش کے بغیر دین اور ایمان کے نام پر ترقی اور درجات کی بلندی کا سودا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن ہمیں اپنے دائرے میں کم سے کم قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنا وقت قربان کرنے کا، اپنا مال قربان کرنے کا، اور کہیں پر جان قربان کرنے کی نوبت آئی تو جان قربان کرنے کا۔ ہمارا مقصد دنیا کو جوش دکھانا اور اپنا ہنر دکھانا اور دوسروں پر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ کیا رحمت؟ کہ ساری دنیا کے لوگ جنت کے راستے پر آ جائیں، ساری دنیا کے لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، ساری دنیا کے لوگ شیطان کے منصوبوں پر کام کرنے سے باز آ جائیں، ساری دنیا کے لوگ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے ان کو رزق دیتا ہے، اپنے وجود میں پوری کائنات اپنے ایک ایک ذرے میں اللہ کی محتاج ہے، لہذا اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے احکام، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی بندگی میں لگ جائیں اور اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر لگ جائیں، تاکہ وہ جنت میں پہنچے اور آخرت میں وہ کسی قسم کی مایوسی اور کسی قسم کے عذاب اور کسی قسم کے سزا کا شکار نہ ہو۔ تو محنت اسلام کی، دین کی محنت اس لیے ہے۔ اسلام، یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر جہاں کہیں تھوڑی سی لڑائی اور تھوڑی سی جنگوں کا تذکرہ آ گیا تو اسلام کے ساتھ جنگ کو، اسلام کے ساتھ لڑائی کو، اس کا غلط رخ اور اس کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔ اسلام نے، اگر اسلام میں لڑائی اصل مقصود ہوتی تو آپ دیکھ لیں گے ابھی ہمارے آگے کے صفحات میں اور آگے کی نشستوں میں معلوم پڑے گا، تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے، علماء نے بھی لکھا، اور تمام اس قسم کے مناظراتی اور موازناتی بیانات میں اور تقاریر میں اور تحقیقات میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اسلام ہمیشہ انسانوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ یہ انسان کی اپنی اس کی غلط فہمی ہے اور یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے کہ وہ اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے جو راستہ اس کو نقصان کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہذا قرآن نے اس ہمدردانہ، اور ایک ماں کیا محبت کر سکتی ہے اپنے بچے سے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لہذا اللہ اپنے بندوں پر، حتیٰ کہ وہ کافر ہوں، حتیٰ کہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اللہ کی منشا اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ اگر اللہ یہ نہ چاہتا تو نبی نہ بھیجتا۔ اللہ نبی بھیجتا اس لیے ہے، اللہ نبی اس لیے نہیں بھیجتا ہے کہ سارے کافروں کے گلے میں پھندا ڈال دو، سارے کافر اور سارے مشرکین کو کسی آگ میں جلا دو، نہیں، اللہ نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ سارے کافر ایمان سمجھ لیں اور ایمان لے آئیں۔ کیوں کہ پیدا کیا اللہ نے، وہ نام لیتے ہیں دوسرے کا، کھلاتا ہے اللہ، اور وہ چڑھاوے اور بھیٹ چڑھاتے ہیں دوسری جگہ پر جا کر۔ اصل میں مقصد اسلام کا یہ ہے، اور اسلام انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اب اس حالت میں جب مختلف دعوتی مقابلہ ہوگا اور جب دعوت کا کام شروع ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور اور بہت ساری دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان دشمنیوں کو قابو کرنے کے لیے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے لڑائیاں ہوئی ہیں۔ مسلمان بنانے کے لیے لڑائیاں کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان، کوئی قبیلہ ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اب میں وہاں سردار ہوں، بلکہ کہا کہ تم سردار رہو لیکن احکام دین کے چلیں گے، اور شریعت اور جو قانون ہے وہ شریعت اور احکام کا اور جو اسلام کا ہے وہ چلے گا۔ اور جب بندہ مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کے بعد تو وہ خود اللہ کے رسول کی سرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے بڑھ کر اور کیا قیادت ہو سکتی ہے۔
مسلمان ہونے کے بعد وہ خود اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کو اختیار کرے، اور ہم آپ کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کہیں کی بھی کسی قبیلے نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو انسان یہ جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ سب جنگوں کا مقصد یہ ہے، اس کو کسی دوسرے مفہوم میں نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ جنگوں کا معاملہ تقریباً ختم ہو گیا۔ تب وہ آخری بات جو میں اس کو ختم کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سارے لوگ کفار بھاگ گئے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کو ڈھونڈو۔ تو آپ صحابہ نے جا کے تلاش کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول میں خبر لے کر آتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم کو ابو جہل، چونکہ جب لاشیں پڑی ہوتی ہیں تو بسا اوقات پہچاننے میں مشکل ہو سکتا ہے، چہرہ صاف ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم کو کچھ پریشانی ہو پہچاننے میں تو اس کے گھٹنے کے نیچے ایک نشان ہے، جو نشان اس کو وہ ایک دعوت کے موقع پر میں وہ دونوں شریک تھے، اور اس کے گھٹنے پہ نشان آیا تھا، گھٹنے کے نیچے وہ نشان، اس کے گھٹنے کے نیچے تلاش کرو گے تو تم کو ابو جہل کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ لیکن یہ جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ابو جہل تو صاف سامنے دکھ رہا ہے۔ روایتیں مختلف ہے، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کے پاس جا کر اس کے سر کو تھوڑا سا حرکت دیا ہے، تو وہ اس حالت میں کہہ رہا ہے کہ یعنی اس کی کچھ سانسیں باقی تھی، ایک دم آخری سانس میں چل رہا تھا وہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اچھا تو وہ مکے میں بکریاں چرانے والے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے ملعون، ابھی بھی تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا بہت بڑی، مجھے مار کے تم نے کون سا بہت بڑا کمال کر لیا، ایک انسانی کو تو مارا ہے، بہت انسان اس طرح مرتے ہیں۔ لہٰذا اس حالت میں بھی وہ اکڑ کی بات کر رہا ہے، اور مرتے مرتے پوچھ رہا ہے کہ لمن الدائرہ، آج جنگ کا فیصلہ کس کے حق میں گیا، اور آج پلڑا کس کا بھاری رہا، فتح کس کو ملی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ولی رسولی، آج کی جنگ کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حق میں اور ہوا ہے، اور فتح آج اللہ اور اللہ کے رسول کی فتح ہوئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے جو بچا ہوا سانس تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر وار کر کے اس کی گردن الگ کر دی، اور پھر اس کا سر لے کر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر دیکھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی اور شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے آج میری جو وعدہ کیا تھا، اللہ تو نے آج وہ وعدہ پورا فرما دیا، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون یہ تھا، آج اللہ نے اس امت کو فرعون سے نجات دے دی۔ لہذا اس کے بعد ہلکی سی باتیں جنگ بدر کی رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ مال غنیمت کے تعلق سے باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ باقی باتیں ہم لوگ جو اس کے تعلق سے، اب تقریباً غزوہ بدر کا قصہ مکمل ہو چکا ہے، باقی جو آگے کی باتیں ہیں وہ مختصر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے کا صحیح علم اور صحیح فہم نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔